فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. مولانا محمد عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے آج ہم کو یہ مسرتوں والی عید بڑی خوبصورتی سے عطا فرمائی اور ہمارا ہر کام آج خوبصورتی سے زینت کے ساتھ مسرتوں کے ساتھ انجام پانا چاہیے. اس کی ایک کڑی یہ بھی ہے کہ آنے والے دوست وہ صف اول میں آنے کی کوشش کریں. صف اول کو فضیلت اتنی دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو صف اول کی فضیلت کا علم ہو جائے تو پھر صف اول میں شریک ہونا اگر قرآن اندازی سے بھی ضروری ہو تو قرآن اندازی کرنے لگے. یعنی ہر آدمی یہ سوچے کہ میں صف اول میں بیٹھوں گا تو پھر بہت زیادہ آدمی ہوں گے وہ صف اول میں نہ شریک ہو سکیں گے تو قرآن ڈالیں گے. جیسے حاجیوں کا کوٹا ہوتا ہے اور اس میں قرآن اندازی سے حاجیوں کا نام نکالا جاتا ہے، لیکن ہمارے دماغوں سے صف اول کی فضیلتیں مخفی و مستور ہیں، اس لیے ہم صف اول میں شریک ہونے کی زیادہ اہمیت نہیں محسوس کرتے. تو یہ بھی ایک زینت اور خوبصورتی میں داخل ہے کہ ہماری صفوف اولا پہلے پوری ہوں اور وہ بھر جائیں اور پھر دوسری اور پھر تیسری یہاں تک کہ آخر تک. تو اس میں ایک تو خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے اور صف اول کی فضیلت بھی مل جاتی ہے اور ساتھ ساتھ آنے والوں کو گردن چھلانگنے پھلانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ان کو جہاں پیچھے جگہ ملتی رہتی ہے وہ اس میں بیٹھتے رہتے ہیں. مسلمانوں کی جماعتوں کا ایسا نظام ہونا ضروری ہے کہ ان کی ذات سے کسی کو کبھی کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی باوجود جگہ ہونے کے اور پھر بھی گردنیں پھلانگ کر آگے جانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بہت سخت گناہ میں مبتلا ہوتا ہے. مسلمانوں کے کندھوں سے پیر اٹھا کے چلنا، کسی کے پیر لگ گیا، کسی کے پیر کا انگوٹھا لگ گیا اور اس سے بلا وجہ ایک ذہنی اذیت ہوتی ہے. جسم کو تو کوئی چوٹ اس سے نہیں لگتی، لیکن مسلمان کو ذہنی اذیت سے بچانا بھی مسلمان کا فرض ہوتا ہے. یعنی اس شان کی زندگی مرنجان و مرنج ہو کہ کبھی زندگی میں آدمی سے کسی انسان کو نہیں بلکہ حیوان کو بلکہ خلقت اور کائنات کی ہر چیز کو کبھی بھی ہم سے دکھ نہ پہنچے. یہ ہے سب سے بڑی انسانیت اور سب سے بڑی شرافت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے اس معاشرے کو یہی تعلیم زندگی بھر دی کہ ایسا معاشرہ بناؤ، ایسی خوبصورتی سے زندگی گزارنے کی کوشش کرو. قرآن کریم کو اپنی ہدایت اور اپنا رہنما بناؤ کہ اس کے مطابق زندگی گزرے. انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، معاشرہ ہو یا معاملات ہو، عبادات ہوں یا اخلاقیات ہوں، سیاسیات ہوں یا اقتصادیات ہوں، جو بھی تمہارا کام شریعت کے حدود میں ہو رہا ہے اس میں اس بات کا سب سے زیادہ دھیان رہے کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اور اس میں یہ بھی بات داخل ہے. بہرحال یہ مسرتوں بھری عید اللہ نے ہم کو عطا فرمائی. رمضان شریف کے روزوں کی اللہ نے توفیق بخشی. رمضان کے روزے رکھے، راتوں کا قیام کیا. رمضان کے روزوں پر راتوں کے قیام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے جو وعدے فرمائے اللہ کی جانب سے وہ اللہ نے ہم کو دیے اور پورے ہوئے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو اللہ کے لیے رمضان میں روزے رکھے اور اللہ ہی کے لیے رمضان کا قیام کرے اور اللہ ہی کے واسطے اعتکاف کرے اور اللہ ہی کے واسطے لیلۃ القدر کو زندہ رکھنے کی کوشش کرے تو اس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو اللہ کا فضل ہوا کہ روزے بھی ہوئے، قیام بھی ہوا، لیالی قدر کی بھی حتی الامکان تلاش کی کوشش رہی. اعتکاف میں بھی ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے اس کو پورا کرنے کی کوشش کی اور ساری امت کا بوجھ اٹھایا
اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہرحال یہ آج ایسا دن، یہ آخری تتمہ اور تکملہ ہے، ضمیمہ ہے یہ رمضان کا۔ یعنی جیسے کتابوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ مضامین رہ جاتے ہیں تو آخر میں اسے تتمے اور تکملے اور اضافے کی شکل میں لکھتے ہیں، ویسے ہی گویا رمضان شریف کا یہ جو عید کا دن ہے یہ اس کا تتمہ اور تکملہ اور اس کا اضافہ ہے، یعنی جو اس میں کمی رہ گئی ہم سے وہ آج کے اس دن میں پوری ہو جائے گی۔ ایک تو مسلمانوں کا اجتماعی مستقل عبادت ہے، جب مسلمان کسی جگہ پر جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ تو ان کے سروں پر ہوتا ہی ہے، نہیں ید اللہ فوق الجماع، جماعت کے اوپر اللہ کا دست شفقت آ جاتا ہے، اللہ کی نصرتیں آ جاتی ہیں۔ اور جب مسلمانوں کا اجتماع کہیں ہوتا ہے تو شیطان کو بڑی حیرانی اور پریشانی ہوتی ہے۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عرفات کے میدان میں جو مسلمانوں کا زمین پر سب سے بڑا اجتماع سالانہ ہوتا ہے، اس اجتماع کو دیکھ کر شیطان جو سوکھتا ہے اور اس کو فکر ہوتا ہے اور وہ غم میں مبتلا ہوتا ہے، تو حدیث میں آپ نے فرمایا کہ وہ سوکھ کر ایسا ہو جاتا ہے جیسے وہ گرگٹ ایک جانور ہوتا ہے، جھاڑیوں میں جنگل میں رہتا ہے، جیسے وہ سوکھا سڑا سا ہوتا ہے، ویسا ہی شیطان بھی سوکھ کر گرگٹ کی طرح ہو جاتا ہے اور خاک ڈالتے ہوئے سر پر وہاں سے بہت زیادہ غمگین ہو کر بھاگتا ہے۔ کیوں؟ مسلمانوں کا یہ لاکھوں کا اجتماع اس کے اوپر سہانے روح ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے عیدوں کے اجتماع اگرچہ اتنے بڑے تو نہیں ہوتے، لیکن بہرحال مسلمانوں کے اجتماع ہوتے ہیں، سب مسلمان دوش بدوش کھڑے ہوتے ہیں اور اس حدیث کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، اور عجمی کو عربی پر، عربی کو عجمی پر، اور اس کو اس پر، اس کو اس پر، کوئی فوقیت فضیلت نہیں، سب کے سب مسلمان آپس میں بھائیوں کی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ دوش بدوش کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ شیطان کو بہت کھلتی ہے بات، یہ مسلمان آپس میں اتنے متحد کیوں ہو گئے، ایک ہی امام کے اوپر جمع ہو گئے، ایک ہی مسجد میں اکٹھے ہو گئے، ایک ہی عیدگاہ میں اکٹھے ہو گئے، کہاں کہاں مختلف ملکوں کے لوگ، اور اللہ کے نام پر اللہ کی نماز، اللہ کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے سب اکٹھے ہو گئے ہیں۔ تو شیطان کے لیے یہ بہت بڑی حسرت کی چیز ہوتی ہے اور رحمان کے لیے بہت بڑی خوشی کی چیز ہوتی ہے۔ رحمان خوش اور عباد الرحمان خوش اور ملائکۃ القدس خوش۔ اس مجمع میں جتنے ہم مسلمان اکٹھے ہوں گے، ہم سے کہیں بڑی تعداد میں یہاں اللہ کے فرشتے رحمتیں لے کر کے آئیں گے، اور جب ہم یہاں سے واپس لوٹیں گے تو حدیث میں آتا ہے، یوں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرشتوں کی جماعت میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ جو لوگ اکٹھے ہوئے تھے یہ کیا چاہتے تھے، اللہ تو جانتا ہے، مگر پھر بھی فرشتوں کے سامنے اس طرح اظہار فرمائیں گے کہ یہ کیا چاہتے ہیں۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ انہوں نے رمضان کے روزے رکھے، رمضان کا قیام کیا، قرآن کریم کی تلاوتیں کی، نمازوں میں تلاوت کی، سننا اس کو سماعت کیا، یہ تو آج تجھ سے اپنے اس عمل کا، اپنی اس محنت کا صلہ اور بدلہ لینے کے واسطے جمع ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تو پھر تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان سب کے گناہوں کو جتنے بھی ہوں سب کو معاف کر دیا۔ اب یہ یہاں سے لوٹیں گے وہم مغفورون، درا حالے کہ ان کی مکمل مغفرت ہو چکی ہوگی، اس طرح لوٹیں گے۔ یہ خوشخبری بشارت ہم کو نہ معلوم ہوتی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بحیثیت ترجمان اور نمائندہ ہونے کے اور بحیثیت لسان الحق ہونے کے ہم کو یہ خبریں نہ دیتے تو ہمارے ادراکات تو نہیں پہنچ سکتے تھے، ہمارے دل و دماغ تو وہاں تک رسائی نہیں کر سکتے تھے۔ تو غیب کی چیزیں تھی، اللہ نے اپنے غیب کی باتیں اپنے پیغمبر کو بتائی، اور پیغمبر غیب کی ان باتوں میں بخیل نہیں، وما هو علی الغیب بضنین۔ پیغمبر جو ہوتا ہے وہ آسمان سے آنے والی ہر ہدایت میں سخی و فیاض ہوتا ہے، بخل اس کے پاس کو نہیں جاتا۔ جو بھی علم من جانب اللہ پیغمبر کو دیا جاتا ہے وہ سب انسانوں کو بتا کر جاتے ہیں، تو ہم کو وہ باتیں بتا دی جو ہمارے یہ ادراکات اور حواس اس کو وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ بہرحال یہ دن آیا اور اب ہم یہاں سے جائیں گے تو اس شان سے جائیں گے کہ گویا ہمارے جس طرح کپڑے صاف، جیسے ہمارا جسم صاف، ہم نے صبح ہی غسل کیا، ہم نے عطریات اور خوشبوجات استعمال کی، ہم نے جیسے ممکن ہوئے ہم سے اچھے کپڑے پہنے، گویا ہم نے اپنے ظاہر کو خوب ٹھیک پاکیزہ بنایا، اور ادھر رمضان کے روزوں سے
اور رات کے قیام سے، اور پھر جو کچھ تھوڑی بہت میل کچیل کی صورت رہ گئی تھی وہ صدقہ فطر کے ادا کرنے سے ہم نے اندر قلب کو بھی اپنے پاکیزہ بنایا، تو قلب بھی پاک ہو گیا اور قالب بھی پاک ہو گیا، ظاہر بھی درست ہو گیا اور باطن بھی ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم سر سے پاؤں تک اندر سے باہر سے جسم اور روح کے اعتبار سے پاکیزہ ہو کر یہاں سے لوٹیں گے اور ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ لیکن ہاں ایک بات کا دھیان رہے کہ غذا بہت اچھی ملی ہے رمضان المبارک کے مہینے میں، نہیں وہ غذا نہیں کہہ رہا ہوں جو افطاریوں میں ہم کو ملتی تھی اور سحریوں میں مرغیاں ملتی تھی، وہ تو ملتی ہیں، وہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اس پر بھی جتنا ہم شکر کریں وہ کم ہے۔ نہیں، اس کے ساتھ جو ہم کو روحانی غذا ملی صیام رمضان سے اور قیام رمضان سے، ہماری روحوں کو پاکیزہ غذائیں ملی، جیسے جسم کے لیے ضروری ہے کہ اچھی غذا کھا کر اس کو ہضم کرنے کی کوشش کریں اور ایسی کوئی غلطی نہ کر بیٹھے کہ کھایا ہوا کھانا ہمارا استفراغ ہو جائے اور وہ نکل جائے، تو ایسی صورت میں غذا بھی ضائع ہو جاتی ہے اور جسم کو کمزور کر کے جاتی ہے۔ تو جس طرح ہم کھانا کھانے کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ ہماری غذا ہمارے جسم کا بدل ما یتحلل بنے، ہمارے جسم کا جزو بدن بنے اور ہماری جسم کی طاقت بنے، یہ چاہتے ہیں، ویسے یہ روحانی غذائیں جو اللہ نے ہم کو صیام و قیام کی شکل میں، تراویح اور نمازوں کی شکل میں دی، اور الحمدللہ مسلمانوں نے اس کو محسوس بھی کیا، اور مسلمان اس مہینے میں بہرحال نسبتاً زیادہ نمازی بنے، زیادہ عبادت میں لگے، زیادہ تلاوت میں لگے، مسلمانوں نے اس کو خوب استعمال بھی کیا۔ یہ روحانی غذائیں ہم نے کھائی اور اپنی روح میں ان کو پہنچایا، تو اس بات کا اہتمام کرنا ہمارے لیے ضروری ہوگا کہ جیسے جسمانی غذا کو جسم کے اندر ہضم کرنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے، ویسے ان روحانی غذاؤں کو بھی جسموں کے اندر ہضم کرنا ضروری ہوگا۔ یعنی ہم اس کو چاہیے کہ ہم یہاں سے لوٹ کر جائیں تو اس کا استفراغ نہ کر دیں، گلے میں انگلی ڈال کر اس کو الٹا نہ کر دیں، بلکہ جسم میں اس کو بسانے کی اور جسم میں اس کو جذب کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارا کام ہوگا ان 11 مہینوں تک، پھر یہ غذا ہم کو کام دیتی رہے گی۔ 11 مہینے کی غذا ہم کو ملی ہے۔ بعض غذائیں ہم کو 2 دن تک کام آتی ہیں، بعض غذائیں ایسی بھی چلی ہیں کہ جو مہینوں کام آتی ہیں، اور سردی کے موسم میں کھائے ہوئے مقویات وہ گرمی کے موسم میں کام آتے ہیں، اور گرمی کے موسم کے پیے ہوئے مشروبات وہ ٹھنڈے ہم کو دوسرے موسموں میں کام آتے ہیں۔ ویسے یہ رمضان کا مہینہ سال بھر میں ایک دفعہ آتا ہے اور ہم کو غذائیں دے کے جاتا ہے، تلاوتیں دے کے جاتا ہے، نماز اور روزے کے بہترین عمدہ قسم کے مقویات ہم کو دے کے جاتا ہے۔ ہم اس کو اپنے جسموں میں جذب کریں، اپنی روحوں کو پلائے رکھیں، اور اس بات کا دھیان رکھیں کہ ہم یہاں سے لوٹنے کے بعد اس غذا کو اپنے اندر سے باہر نکلنے نہیں دیں گے، بلکہ اپنے جسموں میں اس کو جاری ساری رکھنے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال یہ رمضان کے فرائض ادا ہوئے، اس کے سنن اور مستحبات ادا ہوئے، اور اللہ نے سہولتیں دی، افطار و سحر دیا، اور ہم کو بہرحال اللہ نے اپنی نعمتوں سے ظاہری اور باطنی نعمتوں سے نوازا۔ یہ جو آج کا دن اللہ نے رکھا ہے شوال کی پہلی تاریخ، جو چاند دیکھنے کے بعد یا چاند کا ثبوت ہونے کے بعد یہ موقع ہم کو شوال کی پہلی تاریخ میں ملتا ہے، یہ اسلام کی عید ہے، یہ مسلمانوں کی عید ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عید ہے، یہ صحابہ کرام کی عید ہے، یہ حضرات اسلاف و اکابر کی عید ہے، یہ مجتہدین اور ائمہ دین کی عید ہے، اور آج ساری دنیا کے مسلمانوں کی یہ عید ہے۔ اس عید میں ہم کو اللہ نے یہاں بلایا، ہم سب اکٹھے ہو گئے، تو کیوں؟ ادھر تو ہم کو اپنی محنتوں کا ثمرہ لینا ہے، اپنی محنتوں کا صلہ پانا ہے، اللہ کے یہاں سے مغفرت لے کے جانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب اللہ کا انعام ہم پر بہت زیادہ ہو تو ہم پر شکر بھی بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرات صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ رات بھر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت میں اپنے پیروں کو متورم کر لیتے ہیں، پیروں پہ ورم آ جاتا ہے، کبھی کبھی تو پیر اتنے پھول جاتے تھے کہ اگر چٹکی مارو تو پیر سے خون نکل آئے گا، اتنا ورم پیروں پر ہو جاتا تھا۔ تو صحابہ نے ازراہ شفقت عرض کیا کہ حضرت آپ کو تو اللہ نے معصوم بنایا ہے، آپ سے خطائیں سرزدی نہیں ہوتی، پھر آپ اتنی محنت شاقہ عبادت میں کیوں اختیار فرماتے ہیں؟ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب اللہ کا انعام مجھ پر سب سے زیادہ ہوا، اللہ نے سب سے بڑی کتاب مجھے دی، اللہ نے سب سے بڑی نبوت سے مجھے نوازا، اللہ نے مجھے خاتم الانبیاء والرسل بنایا،
اللہ نے مجھے انبیاء کی امامت و سیادت بخشی اور اللہ نے مجھے بہت اعلیٰ مقامات عطا فرمائے اور وہاں کوثر مجھے عطا فرمائی اور لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، حمد کا جھنڈا اللہ نے میرے ہاتھ میں دیا، شفاعت کبریٰ کا استحقاق مجھے دیا، مقام محمود پر میرا مقام رکھا، تو میں اللہ کا شکر گزار بندہ سب سے زیادہ کیوں نہ بنوں؟ یہ جو میں عبادت کرتا ہوں یہ تو شکر گزاری کے طور پر کرتا ہوں، افلا اکون عبدا شکورا۔ تو جب اللہ کے انعامات بہت ہوں تو اللہ کا شکر بھی بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے ساتھ صحت اور تندرستی اور توانائی اور بغیر کسی خلفشار کے اللہ نے یہ عید کا دن، مسرتوں کا دن، خوشیوں کا دن ہم کو اللہ نے عطا فرمایا۔ تو عام طور پر دنیا کی قوموں میں، دنیا کے مذاہب میں جو تقریبات ہوتی ہیں، جو تہوار منائے جاتے ہیں، ان میں رنگ رلیاں ہوتی ہیں، ان میں شرابیں ہوتی ہیں، ان میں قمار ہوتا ہے، ان میں خرافات ہوتی ہیں، اور اس میں خدا جانے اور کیا کیا ہوتا ہے۔ اسلام آیا تو اسلام نے ہر چیز ہم کو پاکیزہ اور مقدس بنا کے دی، تہوار بھی دیے تو ان کے اندر تقدس کو، روحانیت کو برقرار رکھا۔ اللہ نے عید کے اس تہوار میں ہم کو 2 رکعت پڑھنے کا حکم دیا۔ بعض اماموں کے نزدیک یہ 2 رکعتیں عید کی اگرچہ سنت ہے، مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ 2 رکعتیں عید کی نماز کی واجب قرار دی گئی ہیں۔ واجب کا درجہ وہ فرض سے ذرا نیچے اور سنت سے ذرا اوپر ہوتا ہے، بین درجہ ہوتا ہے۔ یہ واجب رکھا اللہ نے، اس کو فرض نہیں۔ دیکھو فرض نہ ہونے کی علامتیں اس میں موجود ہیں، اذان نہیں، اس کے لیے اقامت نہیں ہے، اذان و اقامت کا نہ ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ نماز فرض نہیں ہے۔ جو نمازیں فرض ہیں ان کو اللہ نے اذان و اقامت سے مشروع کیا۔ جمعے کی نماز کے لیے بھی اذان و اقامت ہوتی ہے اور صلوات خمس کے لیے بھی اذان و اقامت ہوتی ہے۔ تو اذان و اقامت کا نہ ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ نماز فرض نہیں ہے۔ اور جماعت سے نماز ادا کی جاتی ہے، اور جماعت سے نماز ادا کیا جانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ فرض اگرچہ نہیں مگر فرض کے مشابہ ہے، اور جو سنت فرض کے مشابہ ہو وہ واجب کی نماز، واجب کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو یہ نماز اللہ نے واجب کی، اور پھر اس کو عام نمازوں سے ذرا تھوڑا سا ممتاز بھی کیا۔ جیسے آج ہمارے کپڑے ممتاز، ہمارا لباس ممتاز، ہمارے گھروں کے کھانے ممتاز، ہمارے بچوں میں چہل پہل ممتاز۔ بہرحال 360 دنوں میں سے آج کا دن ہمارا اور دنوں کے اعتبار سے امتیاز رکھتا ہے، ویسے اللہ نے 360 دنوں کی نمازوں کے اعتبار سے آج کی نماز کو ایک خاص انداز دیا ہے، ایک خاص امتیاز بخشا ہے۔ اس طرح سے عبادت ہی کی شکل سے اس کو بھی ممتاز کر دیا۔ قرآن حکیم جو ہمارے واسطے سرچشمہ ہدایت ہے اور ہمارے واسطے ہر نظم کی اس میں ہدایت اور روشنی موجود ہے۔ اب ہم ڈھونڈیں گے، ذہن مسلمان کا یہ جاتا کہ سب سے پہلے قرآن شریف میں ڈھونڈو، اور حکم بھی یہی ہے۔ جب معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یمن میں بھیجا، وہاں کا حاکم و گورنر بنا کر، تو آپ نے فرمایا کہ معاذ وہاں بہت سارے مسائل تمہارے سامنے آئیں گے، تم ان مسئلوں کا حل کیسے کرو گے؟ تو عرض کیا کہ حضرت کتاب اللہ سے ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي، اگر تو کتاب اللہ میں ان کا حل نہ پائے تو پھر کہاں سے لائے گا؟ کہا پھر میں سنت رسول اللہ، آپ کی سنت سے میں اس کا حل کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر سنت میں بھی تم کو تصریح نہ ملے اس مسئلے کی تو پھر کیا کرو گے؟ تو آپ نے عرض کیا کہ اجتہد و برائی، میں اپنی تمام تر کوشش لگا دوں گا کتاب و سنت کے سرچشمے سے اس کو نکالنے کے لیے، اور بہرحال میں اللہ سے یہ امید کرتا ہوں کہ جب میں جد و جہد کروں گا اور محنت کروں گا تو قرآن و حدیث کے کسی نہ کسی اشارے سے، عبارت سے نہیں، دلالت سے نہیں، اس کے اقتضاء سے نہیں، بہرحال اشارے سے میں نکالوں گا، اس کو اپنی رائے کو کھپا دوں گا مسئلہ حل کرنے کے لیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا الحمدللہ الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے رسول کے ایلچی کو بھی صحیح بات کی ہدایت فرمائی اور صحیح ذوق عطا فرمایا مسائل کے حل کا۔ تو ہم ڈھونڈیں گے کہیں عید کی نماز کا کوئی مختصر تذکرہ کہیں قرآن شریف میں مل جائے تو ذرا سکون زیادہ ملے گا۔ تو یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں ایک اشارہ ہے عید کی نماز کی طرف۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے ساتھ سہولتیں چاہتا ہے۔ رمضان رکھے اور کمزوروں کے لیے اس کا فدیہ رکھ دیا، بیماروں کے لیے اس کی قضا رکھ دی، اور رمضان کا قیام تم پہ فرض نہیں کیا تاکہ سہولت رہے، اور اگر قیام نہ کر سکو تو گھر میں پڑھ لو، تراویح پوری نہ پڑھ سکو تو جتنی پڑھ سکو اتنی پڑھ لو، اور اگر نماز کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکو تو بیٹھ کر پڑھ لو، مسجد میں نہ آ سکو تو گھر پہ ادا کر لو، سہولتیں رکھی۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے ساتھ تمہاری زندگی میں سہولت چاہتا ہے، تم میں مشقت ڈالنا نہیں چاہتا۔ امت یسر ہے یہ،
بعض امتوں نے اپنے اوپر مشقتیں ڈالی، اللہ نے ان پہ اور مشقتیں ڈال دی، ان مشقتوں کو برداشت نہیں کر سکے۔ اللہ نے اس امت کے واسطے سہولت ہی سہولت رکھی ہے، ہر قانون میں سہولت ہے۔ پانی نہیں ملتا وضو کے لیے یا غسل کے لیے تو تیمم اس کی جگہ رکھ دیا ہے، اور اگر روزے نہیں رکھ سکتا ہے تو فدیہ اس کی جگہ رکھ دیا ہے۔ اور جو رمضان میں کوتاہیاں ہوئی، روزوں کو کچھ خراب کر لیا دانستہ یا غیر دانستہ، شعوری یا غیر شعوری طور پر، یا ماحول کے اثر سے، یا معاشرے کی خرابی کی وجہ سے، یا گھر کے بگڑے ہوئے نظام کی وجہ سے روزے میں اگر کمی پڑ گئی ہے تو اس کو فدیہ سے، صدقہ فطر سے اس کو دور کرو، صاف کرو۔ یہ صدقہ فطر جو ہے یہ رمضان کے روزوں کا صرف اور صابن ہے۔ جہاں یہ لگا روزوں پر، روزے چاندنی کی طرح سے چمکنے لگتے ہیں اور سونے کی طرح سے سنہرے بن جاتے ہیں۔ تو اکثر روزے ہمارے اللہ کے یہاں جاتے ہیں تو اللہ تمہارے ساتھ سہولت چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ مشکل بالکل نہیں چاہتا ہے، سہولتیں دیتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے قضا کا اصول رکھا، فدیوں کا اصول رکھا، اور تمہارے واسطے بہت کچھ چیزوں کو فرض اور کچھ چیزوں کو غیر ضروری قرار دیا۔ کیوں؟ اس لیے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے تم کو رہنمائی دی تو اس پر تم اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی تکبیرات کہو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تو آپ کو معلوم ہے کہ نماز عید میں سب سے بڑا جو جز ہے اس کا وہ یہ تکبیرات زائدہ ہیں، جو 3 تکبیریں رکعت اولیٰ میں اور 3 تکبیریں رکعت ثانیہ میں اللہ نے رکھی ہیں، اس کا ذکر قرآن شریف میں کیا ہے۔ کیوں؟ رکوع تو سب نمازوں میں ہوتے ہیں، اور قیام سب نمازوں میں ہوتا ہے، قرات سب نمازوں میں ہوتی ہے، سجدے سب نمازوں میں ہوتے ہیں، التحیات التشہد اور درود وغیرہ تو سب نمازوں میں پڑھی جاتی ہے۔ تو جو چیزیں اور نمازوں میں ہوتی ہیں تو انہی نمازوں والا مسئلہ اس نماز میں بھی آ جائے گا، لیکن جو مخصوص زائد چیز تھی اور نمازوں میں نہیں ہے وہ اس میں یہاں ذکر کی۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے روزوں کی توفیق دی، اور پھر اس کے قیام کی توفیق دی، اور تلاوتوں کی توفیق دی، اور پھر صدقہ فطر کی توفیق دی، اور اپنے مالوں کی زکات ادا کرنے کی ہم کو اللہ نے توفیق بخشی۔ یہ اس کی توفیقات ہے، اس پر ہم کو اللہ کی بلندی اور اس کی بڑائی بیان کرنا ہے، اور وہ اللہ اکبر سے بلند ہوتی ہے۔ اور ربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی کو بیان کرو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے واسطے اس نماز میں کچھ مخصوص تکبیریں رکھی ہیں، اور ان تکبیرات سے اس نماز کا حسن بڑھ گیا ہے، اس نماز کے اندر خوبصورتی اور زینت بڑھ گئی ہے۔ پہلی رکعت آئی، امام نے تکبیر کہی، تکبیر کے بعد سب نے مل کر کے ثنا پڑھی۔ ثنا بھی کہاں تک پڑھی؟ ثنا پڑھی ہم نے وہ ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ نہیں، اعوذ باللہ ثنا کا جز نہیں ہے، اعوذ باللہ تو فاتحہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، وہاں تک ہم نے پڑھا۔ اب ہم کو قرات کرنا نہیں، ہم کو تو ویسے بھی قرات کرنا نہیں، حنفیہ کو تو قرات کرنا ہی نہیں۔ اللہ نے اور آسانی دے دی حنفی مذہب میں تو کہ قرات تو امام کے ذمہ ڈالو، وہی فاتحہ پڑھے گا، وہی سورت ملائے گا، تم تو خاموش کھڑے سنتے رہو۔ مگر ہاں سنتے رہنا ضروری ہے، دکان کے حساب کتاب میں لگ جائیں ہم۔ اور ہم کو چاہیے کہ اس کی قرات پر ہم کان لگائیں۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، ہمارا وظیفہ یہ رکھا کہ ہم قرآن کریم کا استماع و انصات کریں، یعنی کان لگا کر سننے کی کوشش کریں۔ آواز آ رہی ہو تو سنتے رہیں، نہ آواز آ رہی ہو تو اس خاموشی کو اللہ کی عبادت جانیں۔ اور من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ، جس کا امام بن گیا اس کے امام کی قراءت اس کی قراءت بن جاتی ہے، اس کی نمائندگی کافی ہو جاتی ہے، وہ ساری قوم کا وکیل بن جاتا ہے۔ وکیل کی جیت موکل کی جیت ہوتی ہے، وکیل کی ہار موکل کی ہار ہوتی ہے۔ تو کیا وکیل کی قراءت موکل کی قراءت نہیں ہو سکتی؟ تو امام کی قراءت ہوگی۔ ابھی قراءت کرنا نہیں امام کو، نئی بات کرنی ہے۔ وہ کیا کرنا ہے؟ اب اس کو پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر کانوں تک پھر اللہ اکبر کہنا ہے۔ ہاتھوں کے اٹھانے سے اشارہ اس طرف کر رہا ہے کہ اللہ میں اس رمضان کی برکت سے، روزوں کی برکت سے، قیام و تراویح کی برکت سے، ماں سوا اللہ کو جو تیرے سوا اللہ ہے اس سب کو پسے پشت ڈال رہا ہوں، یعنی نظر انداز کر رہا ہوں، صرف تیرے سامنے میں کھڑا ہوا ہوں۔ ہاتھ کے اشاروں سے وہ پسے پشت پھینک دیا اس نے ماں سوا اللہ کو، اور اللہ اکبر کہا، بس اللہ سب سے بڑا ہے، اس سب سے بڑے کے سامنے میں کھڑا ہوا ہوں۔ ہاتھ اٹھا کر کانوں تک، دونوں ہاتھوں کو نیچے چھوڑ دیتے ہیں نا، یہ ایک طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر دوسری تکبیر میں بھی اسی طرح کرتے ہیں، اور مقتدی بھی اس کے ساتھ تکبیر کہتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ تیسری تکبیر کہتے ہیں تو اب کیا کرتے ہیں؟ تیسری تکبیر کے بعد ہم ہاتھ باندھ لیتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں، اور پھر خاموش۔ پہلی رکعت کی زینت تو حاصل ہو گئی۔ یہ 3 تکبیریں 3 کپڑے ہو گئے اس کے۔
پہلی رکعت کے 3 کپڑے، 3 ہی کپڑے مرد کے ہوتے ہیں، مردوں ہی پہ تو ہوتی ہے یہ نماز، اور چھوٹو بیچاری گھر میں ہمارے یہاں تو کر لیتی ہے دال دلیا، یعنی کہتی ہے ارے مرد تو نماز پڑھتے ہیں عیدگاہوں میں جا کر، ہم گھروں میں خالی ٹھالی بیٹھے رہتے ہیں، ان کی عبادت تو اسی میں ہو جاتی ہے کہ مردوں کے لیے سوئیاں تیار کریں، شیر تیار کریں اور کھانے تیار کریں، ان کو اسی سے ثواب مل جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ نفلیں وغیرہ پڑھ لیتی ہیں، وہ اپنے ہی طور پر ہے، ورنہ عید اور جمعے کی نماز عورتوں پر نہیں آتی، مسافروں پر نہیں ہوتی، بیمار جو مسجد تک نہ جا سکے ان پر بھی نہیں آتی، تو یہ عید کی نماز عورتوں کے لیے نہیں آتی، تو مرد کے کپڑے 3 اور رکعت اولیٰ کی تکبیریں بھی 3 کپڑے عام طور پر ہوتے ہیں، اگرچہ ہم یہاں بہت سارے لپیٹ لیتے ہیں، مگر معمول کے مطابق تو 3 ہی کپڑے ہیں، ایک کرتا ہے، ایک ٹوپی ہے، اور نیچے شلوار یا پائجامہ یا جو کچھ بھی آپ لنگی وغیرہ استعمال کریں، وہ 3 کپڑے ہو گئے، 3 تکبیریں ہو گئی، 3 تکبیروں سے اس طرح زینت ملی رکعت اولیٰ کو، جیسے 3 کپڑوں سے مرد کو زینت مل جاتی ہے، اس کے لباس سے زینت مل جاتی ہے، اور قرآن حکیم میں اس لباس کو زینت ہی فرمایا بھی گیا ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب نماز کو جاؤ تو زینت اختیار کرو، یعنی اپنے جسم کو کپڑوں میں چھپا کے جاؤ، اور اس کے بعد پھر حسب معمول امام قرات کرے گا، اعوذ باللہ بھی وہی پڑھے گا، بسم اللہ بھی وہی پڑھے گا، فاتحہ بھی، سورت بھی، اور پھر رکوع میں جانا، رکوع سے سجدے میں جانا، دونوں سجدوں سے فارغ ہونے کے بعد ہم کھڑے ہو رہے ہیں، تو دونوں رکعتوں کا لباس بھی الگ الگ مقدم مؤخر کر دیا، کیونکہ اللہ میاں تو جانتے ہیں نا کہ عید کا دن ہے، آج ہر چیز کی تبدیلی چاہتے ہیں یہ، آج کپڑوں کی تبدیلی، آج کھانوں کی تبدیلی، آج دوستوں میں ملاقاتوں کی تبدیلی، ہر ایک دوسرے کے گھر جا رہا ہے ملنے کے لیے، تو دونوں رکعتوں کا نظام بھی بدل دیا، تکبیرات کا نظام بھی بدل دیا۔ رکعت ثانیہ میں کیا کرتا ہے امام؟ کھڑا ہو کر کے فاتحہ پڑھتا ہے، پھر سورت بھی لاتا ہے، اب وہ تکبیر کہنا شروع کرتا ہے، روز کے معمول کے مطابق اگر ہم کو بھول لگ گئی، کبھی کبھی تو امام کو بھی بھول لگ جاتی ہے، ہمارے یہاں ایک قاضی جی جو 40 برس سے زیادہ ایک عیدگاہ کے امام تھے، اور قاضی جی خاندان کے بھی قاضی جی اور پڑھے لکھے لوگ، اور ایک دن وہ عید کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے، ان کو یاد ہی نہیں رہا کہ اب تکبیریں کیسے کہوں گا میں، اب پریشان، آخر تھے دیانتدار ایماندار، گڑبڑ شڑبڑ تو کی نہیں، سلام پھیر کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے بھائی آج تو میں باوجود 40 سال سے نماز پڑھاتے ہوئے ہونے کے میں آج تکبیروں کی ترتیب بھول گیا ہوں، اس لیے کوئی اور نماز پڑھا دو، میں نہیں پڑھا دوں۔ اتنا ایماندار، اتنا بے نفس انسان ہے کہ ایسے بھرے مجمع میں اپنی اس رسوائی پر کوئی خیال نہیں کیا، یہ سوچا کہ یہ نماز مسلمانوں کی امانت ہے، اسے ضائع کرنا میرا حق نہیں ہے، اسے صحیح دے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تم اہل امانت کی امانت تک پہنچاؤ۔ امام امین ہوتا ہے مقتدیوں کا، اس لیے ان کی نمازوں کی حفاظت امام کے ذمہ ضروری ہوتی ہے، اسی بات سے ایک ہی لفظ کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کر امام کی ذمہ داری اس کو بتائی ہے، فرما الامام ضامن، امام ضامن ہوتا ہے مقتدیوں کی نماز کا، اس لیے اس کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ مسلمانوں کی نمازوں میں کسی کی خلل واقع نہ ہونے پائے۔ تو وہ قاضی صاحب الگ ہو گئے، تو اب دوسری رکعت آئی، دوسری رکعت میں قرات پہلے، فاتحہ پہلے، قرات پہلے، اور اس کے بعد اب تکبیر کا رکوع میں جانے کا وقت آیا، اگر ہم بھول گئے تو رکوع میں چل دیں گے، جیسے وطروں میں عام طور پر لوگ بھولنے لگتے ہیں، اب ہم رکوع میں نہیں جائیں گے، بلکہ وہی تکبیرات زائدہ جو 3 رکعت ثانیہ کے لیے رہ گئی ہیں ان میں ہاتھ اٹھائیں گے، ہاتھ اٹھا کر کانوں تک، پھر چھوڑ دیں گے، پھر اٹھائیں گے، پھر چھوڑ دیں گے، پھر اٹھائیں گے، پھر چھوڑ دیں گے، 3 تکبیریں تو وہ زائد ہوں گی، اور 4تھی تکبیر میں ہاتھ اٹھانے کا مسئلہ ختم ہو گیا، اب سیدھے رکوع میں چلے جائیں گے، اور رکوع کے بعد والی نماز ویسی ہوتی ہے جیسے حسب معمول ہوتی ہے۔ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ کو بھول کی وجہ سے سبق یاد نہیں دلا رہا ہوں، میں تو نماز کا حسن بتا رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عید کی نماز میں یہ تبدیلی فرما کر اس کو ہمارے ذوق کے مطابق بنا دیا۔ اللہ نہیں چاہ رہا تم پر مشقت ڈالے کہ بے وقت تم کو بلایا، نہ ظہر کی نماز کا وقت، نہ عصر کی نماز کا وقت، نہیں تم کو بلایا۔ سہولت کا یہ عالم کہ آج تو حضرت کی وہ اشراق اور چاشت کی ان پر بھی پابندی لگا دی کہ آج پڑھنے کی اجازت نہیں، روز پڑھتے ہو، تم نے فرض سمجھ رکھا ہے، فرضوں کا سا معاملہ کر رہے ہو۔ اشراقین اور ابوا اور یہ چاشت والے یہ تو اس طرح ادا کرتے ہیں ان نمازوں کو
جیسے گویا یہ عید کو فرض ہی سمجھ رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کم سے کم عید اور بقرعید کے 2 دنوں میں پابندی لگا کر ان کو بتا دیا کہ یہ فرض نہیں ہے۔ اگر یہ نماز فرض ہوتی تو پھر عید کو بھی فرض ہوتی، بقرعید کو بھی فرض ہوتی۔ دیکھو ظہر عصر کی نمازیں آج چھوٹیں گی تو نہیں، جمعے کے دن بھی نہیں چھوٹتی، عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نہیں، جو چیزیں جس درجے کی ہیں اسی درجے پر رکھنا دین ہے۔ نوافل کو نوافل پر رکھو، سنتوں کو سنت کے درجے پر رکھو، فرائض کو فرائض کے درجے پر رکھو، اس طرف تعلیم دی۔ تو اب آج ہماری نماز اشراق کی نہیں، چاش کی، کیوں؟ تاکہ عید کی نماز انتہائی بشاشت کے ساتھ پڑھیں اور شوق پورا ہو جائے۔ فجر کی نماز کے بعد عید کی نماز تک ہمارا شوق نماز کا پورا ہوتا چلا جائے اور پورے شوق کے ساتھ ہم عید کی نماز پڑھیں، اور اس کے اندر تفنن رکھ دیا اور اسلوب جدید رکھ دیا، اس کے اندر یہ گویا کہ زیور پہنا دیا۔ یہ جو 6 تکبیریں ہیں دونوں رکعتوں میں، یہ ایسے ہیں جیسے زیورات پہنائے جاتے ہیں نئی دلہنوں کو، اور زیور سے اس میں زینت آ جاتی ہے، یا کپڑے زیب تن کیے جاتے ہیں، اس سے زینت پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو جو عبادات دی ہیں ان کو بھی ہمارے شوق کی رعایت کر کے آسانی کے ساتھ ہم کو دی ہیں۔ اور پھر اس سے پہلے نہ سنتیں ہیں اور نہ اس کے بعد میں سنتیں ہیں۔ کیوں؟ شروع میں آئے تو غسل میں وقت لگا، کپڑے بدلنے میں لگا، دوست احباب میں لگا، بچوں کو کپڑے پہنانے میں لگا، یہ سارا وقت جو سنتوں میں لگتا یہ تم نے اپنا گھر میں لگا دیا۔ اور پھر نماز پڑھنے کے بعد صرف خطبہ سن لو، اور خطبہ سننے کے بعد میں جاؤ پھر اپنے بچوں میں کھیلو، اپنے بچوں میں مسرتیں مناؤ، اپنے بچوں میں عیدیں مناؤ، اپنے دوست احباب سے ملنے جاؤ، دوست احباب تمہارے یہاں ہے تو ان کی خاطر تواضع کرو، اور اگر کچھ بھی نہ کھلا سکو تو کم سے کم عطر کی شیشی کا ایک کھایا تو ہر ایک کی خدمت میں پیش کر ہی دیں گے آپ، یہی عید کی مبارکباد ہو جائے گی۔ بہرحال رکعت ثانیہ میں بھی 3 تکبیریں اللہ نے رکھی اور رکعت اولیٰ میں بھی 3 تکبیریں رکھی، ان کا نام ہے تکبیرات زائدہ، اور یہی مین مقصد ہے عید کی نماز کا۔ اسی مین مقصد کا ذکر اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، رمضان کے روزوں اور اس کی تراویح و قیام وغیرہ کی توفیقات پر اللہ نے تمہارے سامنے 2 رکعتیں واجب ضروری قرار دی ہیں، ان میں پڑھو اور خاص طور سے ان کی تکبیروں کا دھیان رکھو، اور اس کے بعد پھر تم دعا کرو گے، اور دعا کے بعد خطبہ ہوگا، خطبے کا سننا بھی ضروریات میں سے ہے، اس لیے سنو۔ اگرچہ ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں خطبوں میں کیا لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ ہم نے اللہ اس کے رسول کی زبان کو اور سرکاری زبان کو اور قرآن کریم کی زبان کو اور اہل جنت کی زبان کو اتنی محنت سے سیکھنے کی کوشش نہیں کی جتنی محنت سے اس کے سیکھنے کی ضرورت تھی، اس لیے بہرحال اس زبان میں سرکاری زبان میں خطبہ ہوتا ہے، سرکاری زبان کو ہمارے زبانوں میں نہیں تبدیل کیا جا سکتا، ہم کو اپنی زبانیں سرکاری زبان میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے خطبہ ہوتا ہے، اس میں عید الفطر کے احکام ہوتے ہیں، ایک رستے سے آؤ دوسرے رستے سے جاؤ، یہاں تو رستے ہی نہیں ہیں، عید گاہی میں جانا نہیں ہے، ایک ہی رستہ ہے، تو چلو ایسا تو ہو ہی سکتا کہ آئے موٹر گاڑی میں اور چلے جاؤ پیدل کے مختصر رستے پہ، 2-4 قدم کا رستہ تو بدلا ہی جا سکتا ہے، اس میں رستہ بھی تبدیل کر دو تاکہ یہ رستہ بھی شہادت دے ہمارے ایمان کی اور وہ راستہ بھی شہادت دے ہمارے ایمان کی، راستہ بدل دو، گھر سے آؤ غسل کرو، مسواک کرو، خوشبو لگاؤ، وہ بھی کام سب ہو چکا، اب یہاں سے جاؤ تو ایک حق ہمارے دل میں اور تھوڑا سا رہ جاتا ہے، جس طرح ہمارے زندہ احباب اعزاء و اقارب آج ہمارے تحفوں کے منتظر ہوتے ہیں اور ہم بھی دوستوں کے تحفوں کے منتظر ہوتے ہیں، تو ہمارے احیاء کے ساتھ ساتھ ہمارے اموات، ہمارے باپ دادے، ہمارے اعزاء و اقارب جو قبرستانوں میں مدفون ہوتے ہیں ان کے نشانات ہم کو معلوم ہوتے ہیں، یا کسی دوسرے ملک میں ان کی قبریں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ڈاک کے سپرد ہم ان کا ثواب کر سکتے ہیں، آج تھوڑا بہت صدقہ کر کے کچھ خیرات کر کے، اور اگر قبرستان میں ہم جا سکتے ہوں تو اپنے والدین کی قبروں پر، اپنے اعزاء اقارب کی قبروں پر، اپنے اساتذہ و مشائخ کی قبروں پر جا کر کم سے کم 3 دفعہ قل هو اللہ شریف پڑھ کے ان مرحومین کو اس کا ثواب پہنچا دیں، یہ ایک حق ان کا بھی ہے آج۔ تو اللہ نے ہم کو ایک ایسا تہوار دیا ہے جس میں ادائے حق کی ہم کو تعلیم دی گئی ہے، زندوں کا حق بھی ادا کرو اور مردوں کا حق بھی ادا کرو اور اپنا حق بھی ادا کرو، اپنے اہل و حیال کا حق بھی ادا کرو اور ساتھ ساتھ اس کا بھی حق ادا کرو۔ فرشتے یہاں موجود ہیں تو ہم خوشبو لے
کے آئے، فرشتوں کا حق بھی ادا ہو گیا، راستوں کا حق بھی ادا کرو، اور ساتھ اور جہاں غربا و مساکین ہمارے خاندان اور قبیلوں کے آباد ہوں وہاں تک اپنے صدقات، اپنے عطیات کو پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مزید توفیقات سے نوازے، اور ہماری یہ دعا ہونی چاہیے کہ اللہ جس طرح تو نے اس رمضان کو ہمیں دیا، اس کی توفیق دی، اس کے صیام و قیام کی توفیق بخشی، ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ آنے والے سال میں بھی ہم کو پھر رمضان کی توفیق اور رمضان میں زندگی اور رمضان کے صیام و قیام کی توفیق ہم کو دی دو۔ اور پھر اس بات کی بھی دعا کر کے جانا ہے کہ جس طرح اللہ تو نے آج ہم کو سب کو ایک ہی ضم میں کھڑا کر دیا ہے اور ہمارے دلوں کے کینہ و کپٹ دور ہو گئے، ہمارے دل میں کسی کی طرف سے دوست بھائی کی طرف سے کوئی بغض کینہ نہیں رہا، اے اللہ ہمارے دل کی صفائی کو 11 مہینوں تک بھی قائم رکھنا، اور ہمارے دلوں میں کسی کی طرف سے میل کچیل نہ آئے۔ یہ بڑی عبادت ہے کہ آدمی کے دل میں میل کچیل نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے قلب پر غیر و غبار آتا ہے، میں استغفار سے اس کو دور کرتا ہوں۔ ہم کو بھی چاہیے کہ کم سے کم ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کر لیا کریں، اور اٹھتے بیٹھتے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ آپ کی مجلسیں جب برخاست ہوتی تھی تو آپ اٹھتے تھے تو رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ایک مجلس میں 100 بار آپ کا استغفار شمار کیا جاتا تھا، 70 بار استغفار فرمایا کرتے تھے۔ ہم استغفار کے عادی بنے، اور پھر اس کے مضمون اور معنی کو بھی اپنے ذہن میں قلب میں جگہ دینے کی کوشش کریں کہ ہم اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں تو قلوب صافیہ کی دعا کریں، آئندہ آنے والے رمضان کا استقبال ابھی سے شروع کریں، اور اس رمضان میں جو کچھ غذائیں ملی ہیں ان کو جسم میں اور روح میں اور قلب میں جذب کرنے کی، ہضم کرنے کی برابر کوشش کریں۔ اللہ ہمیں توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چند منٹ کی زیادتی ہو گئی، امید ہے کہ آپ حضرات اس کو معاف فرمائیں۔